اکثر باتیں تو اکانومی کے بارے میں مریم صاحب نے کر دی ہیں ہے، اور جو پچھلا ایک سال جس کو کہ یہ بڑے شرمندگی سے یہ اس کو منا رہے ہیں، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان کی جو اصل میں جو بنیاد تھی وہ غلط تھی. کسی اور کا مینڈیٹ یعنی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ آپ نے دے دیا ان کو اور مسلط کر دیا ان دو حضرات کو جو کہ پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہیں، یعنی کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری. ان کو یہ حکومت پہ بٹھا دیا. اس سے بڑا زیادتی ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے ثابت کیا کہ جو اس قسم کے حالات میں جو حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے. ان کا ایجنڈا عوام نہیں ہوتا، کیونکہ عوام کی ووٹ سے تو وہ آئے نہیں ہیں، وہ تو لائے گئے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ عوام کی ووٹ سے آئے تھے ان کو آپ نے باہر کر دیا، اور اس ملک کے جو سب سے مقبول لیڈر ہے عمران خان، اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں، یعنی بعض اوقات بعض اشعار ہوتے ہیں جن کا کہ بڑی عمر کے شاید آخری حصے میں اس کا مطلب سمجھ آتا ہے. وہ ہم ایک بڑا عامیانہ سا شعر سمجھتے تھے اور مصرع سمجھتے تھے، وہ شاید پاکستان پہ بڑا لاگو ہوتا ہے. وہ یہی تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. تو آپ دیکھ لیں جو سارے نااہل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے، جتنے بھی ادارے ہیں جس میں ہم نے مختلف اس کا جائزہ لیا ہے. اب پاور سیکٹر کو بھی لے لیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو پاکستان کی معیشت کے بڑی وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں رول آف لا نہیں ہے، جو سب سے بڑی بات ہے. کہ ہم نے خوش قسمتی تھی ہماری کہ ہم نے باہر کے ملکوں میں کام کیا بحیثیت بینکر. کہ دیکھیں، جب تک کہ قانون کی بالادستی نہیں ہوگی کسی بھی معاشرے میں، وہاں پہ لوگ سرمایہ کاری نہیں کرتے. یہ ایک بنیادی اصول ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے. اگر آپ کو میں کہوں کہ جا کے، اور ظاہر ہے کہ امن و امان بھی ہونا چاہیے. اب ایسی صورتحال میں جو انہوں نے پاور کے ساتھ کی ہے، سب سے پہلے تو یہ جو پاکستان کی معیشت کو گروی رکھنے والے، وہ یہ دو پارٹیز ہیں. پیپلز پارٹی جنہوں نے شروع کیا، اور اس کے بعد پی ایم ایل. ٹھیک ہے، انہوں نے ایسے معاہدے کیے کہ جنہوں نے پاکستان کی جو خوشحالی ہے، پاکستان کا جو فائنینشیل مستقبل ہے، اس کو گروی رکھ دیا. لیکن وہ ظاہر ہے اس لیے کہ وہ اس میں ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، اپنے ان کے فائدے تھے. اس کی وجہ سے انہوں نے ایسے ایگریمنٹس کیے جس کے کہ ہم آج کیا کہ ہماری اگلی جنریشنز بھی اس کو بھگتیں گی. ابھی یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ان کے نئے ان کے ایک وہ ہوتے ہیں چورن ہوتے ہیں جو کہ یہ بیچتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ڈسکوز ہیں ان میں سے کچھ کو پرائیویٹائز کریں گے. اور ڈسکو بھی کون سے چوز کیے جو کہ بہتر کام کر رہے ہیں. فیسکو ہو گیا، آئی ایس کو ہو گیا، میپ کو ہو گیا، جو اچھے، جو کہ جس میں کہ لاسز بہت کم ہیں، ان کو بیچ رہے ہیں. اور باقی جتنے بھی وہ ہیں ڈسکوز ہیں ان کو جو ہے تو وہ رکھ رہے ہیں. اب پہلی بات تو یہ کہ جو اچھے والے ڈسکوز بھی ہیں، بھئی اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. آپ نے دیکھ لی پی آئی اے کی نجکاری دیکھ لی آپ نے، اس کے لیے کوئی نہیں آیا. آپ نے ایئرپورٹ کی وہ آؤٹ سورسنگ کرنی تھی، اس کے لیے کوئی نہیں، ایک گاہک آیا دونوں کے لیے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہے تو یہ ان کی وہ پرائیویٹائزیشن کریں ڈسکوز کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سرکولر ڈیٹ جو کہ 2.4 سے اوپر ہے اس کو آپ ادا کر رہے ہیں، وہ بھی قرضے لے کر. یعنی کہ آپ اس جیب سے لے کر ادھر ڈال رہے ہیں، اور 6 سے 8% کے لون آپ لے رہے ہیں 1.4 ٹریلین پرائیویٹ بینکس کے ساتھ. اس کا کون دے گا؟ یہ اس قسم کی چیزیں جو یہ کرتے ہیں، یہ وقتی طور پہ کہ نظر آئے تھی، اور بیچ میں جو ہے نا وہ اس کو اور بھی مزید بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے ہاتھ کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ نیتیں ٹھیک نہیں ہے. ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا تو میرے جیسا بندہ جو کہ پاور سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن محنت کے ذریعے اور سیدھا ایک تحقیق کے ذریعے اس پہ وہ رپورٹ لکھی. کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کا نہیں ہو تو زندگی آسان ہے. لیکن جہاں آپ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا، آپ ہر لا کو بھی چینج کریں گے، آپ ہر قسم کی. آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ کو دیکھ لیں. ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک بل محسن عزیز صاحب نے ڈالا تھا، اس پہ ہر چیز ہوئی، کمیٹیز سے پاس ہو کے آیا، اور ووٹنگ ہوئی. جب دیکھا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے تمام سینیٹر، چاہے وہ حکومت سے تھے یا اپوزیشن سے تھے، انہوں نے ووٹ کیا، اور وہ بل پاس ہو گیا.
اور جناب وہ ڈپٹی چیئرمین ہے وہ انہیں رزلٹ کوئی ابھی آج کے دن تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. یہ پارلیمنٹس اس طرح چلتی ہیں, یہ قانون سازی اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے تو اداروں کو بھی آپ دیکھیں, سینٹ کا ادارہ بلکہ سارے ادارے جتنی اسمبلیز ہیں تقریباً سندھ کے علاوہ یہ تقریباً ساری انکمپلیٹ ہیں. سینٹ میں خیبر پختونخوا کا کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. نیشنل اسمبلی میں ریزرو سیٹس کا نہیں ہے, سپریم کورٹ کی ڈیسیژن. تو ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا جس میں کہ لوگ خود اپنے یہ قانون کو جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. اور کانسٹیٹیوشن, یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. یہ آپ کو بتا دیں بیرسٹر صاحب